کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں شیر گھوم رہا تھا تو اس نے اچانک ایک بکریوں کا غول دیکھا۔ وہ ان بکریوں کے غول پر وہ جھپٹا۔ شیر کا کام ہی شکار کرنا ہوتا ہے اور آرام کرنا۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس بکریوں کے غول پر جھپٹا تو بکریاں اس شیر کو دیکھ کر بھاگیں۔ جو بکریوں کو سنبھالنے والا چرواہا تھا وہ بھی بھاگ گیا۔ تو شیر ان کے پیچھے دوڑتا چلا گیا کہ کوئی بکری میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔ تو دوڑتے دوڑتے اس نے دیکھا کہ اس پورے غول میں ایک شیر بھی موجود تھا۔ اس بکریوں کے غول میں ایک شیر بھی موجود تھا جو اس کی دھاڑ کی آواز سن کر وہ بھی ڈر کر بکریوں کے غول کے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس بکریوں کے غول میں شیر کو دیکھ کر شیر کو جھٹکا لگا اور وہ شکار بھول گیا، اور اس نے کوشش کی کہ اس شیر تک پہنچے، لیکن شیر اس کے ہتھے نہیں چڑھا، وہ بکریوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ تو یہ شیر اسی جنگل میں رہتا تھا اور وہ چرواہا بھی اپنی بکریاں وہاں لے کر آتا تھا، یا چرواہا نہیں تھا، ایسی بکریاں آ گئی تھیں۔ بہرحال تو یہ شیر ایک دن گھومتے گھامتے اس نے دیکھا کہ وہ بکریاں چر رہی ہیں، گھاس کھا رہی ہیں، اور شیر کا ایک بچہ یا جوان شیر وہ بھی درمیان میں کھڑا۔ تو کسی طریقے سے یہ شیر اس تک پہنچا۔ جب اس شیر نے شیر کو دیکھا تو وہ بھاگنے لگا، وہ ڈر کر بھاگنے لگا۔ تو اس شیر نے اس کو کہا کہ ایسے نہ کرو، ذرا میری بات سن لو، مجھے بہت اہم بات تجھ سے کہنی، میں تجھے کھاؤں گا نہیں، تجھے ماروں گا نہیں، تجھے شکار نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو وہ اس کی بات مان کر نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کے رویے کو اور اس کے طریقے کو، ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر کہ وہ نرم ہے اور وہ میری طرف اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، تو وہ شیر رک گیا۔ تو اس شیر نے، جو بکریوں کو شکار کرنے والا شیر، اس نے اس کو کہا کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس نے کہا کبھی بھی نہیں، تم شیر ہو، تم شکار کرتے ہو، تم بکریوں کو کھا جاتے ہو، تم ہرنوں کو کھا جاتے ہو، تم جانوروں کو چیرتے پھاڑتے ہو، میں ایسا ہوں ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم دونوں ایک ہی قبیل کے ہیں۔ وہ نہیں مان رہا تھا۔ تو وہ کسی طریقے سے اس شیر کو اس چیز پر آمادہ کرنے لگا کہ چلو کنویں کے اوپر چلتے ہیں، جہاں ویسے بھی جانور پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، یا کسی ندی کنارے چلتے ہیں۔ تو دونوں ٹہلتے ٹہلتے اس ندی کنارے پہنچے جہاں وہ روزانہ بکریوں کے ساتھ پانی پینے آتا تھا۔ تو یہ شیر آگے بڑھا، اس پانی کے سطح پر اس کا عکس نظر آنے لگا، کیونکہ سورج اوپر چمک رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم بھی آگے بڑھو۔ وہ شیر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا کہ پتہ نہیں یہ کیا کر دے، لیکن جب وہ آگے بڑھا تو اس کا عکس بھی پانی کی سطح پر نظر آنے لگا۔ اب وہ شیر اس کو کہنے لگا کہ مجھے دیکھو اور میرے عکس کو دیکھو، تم ڈائریکٹ تو اپنے شکل اور چہرے کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اب اس عکس کو دیکھو جو تیرا ہے اور وہ پانی کی سطح پر نظر آ رہا ہے، کیا اس میں اور میرے عکس میں کوئی فرق ہے؟ تو شیر وہ دیکھنے لگا، کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا کہ بالکل جس طرح تیرے بال ہیں تمہارے گردن کے چاروں طرف، بالکل ویسے ہی بال میرے بھی ہیں، جیسے تمہارے کان ہیں بالکل ویسے ہی میرے کان ہیں، جس طرح تم کانوں کو حرکت دیتے ہو وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح میرے کان بھی۔ پھر مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ میرے ہونٹوں کے اوپر مونچھیں بھی ہیں اور تیری بھی مونچھیں ہیں۔ تو اس نے اس سے کہا کہ بکری کی شکل اس طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا تم بکریوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں ہو، اب تم میری طرح ہو۔
تو پھر بھی اس کے دل میں ایک شک تھا، ڈر تھا کہ نہیں میں بکری ہوں. ہوا یہ تھا کہ وہ چرواہے کو ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ مل گیا تھا، کہیں بھٹکتا ہوا بھوکا پیاسا، تو چرواہے نے اس چھوٹے سے معصوم بچے کو لے لیا، اس کو بکریوں کا دودھ پلانے لگا. وہ اسی غول میں پلا بڑا. وہ پلا بڑا تو جوان ہو گیا، وہ بکریوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، بکریوں کے ساتھ ہی گھومتا تھا. تو وہ ساری عادتیں بکریوں والی اس نے اپنا لی تھیں. اگرچہ وہ دودھ پیتا تھا، اگرچہ وہ گوشت کھاتا تھا، لیکن عادتیں اس کی وہ بکریوں والی بن گئی تھیں. ذرا سا کھٹکا ہو تو بکریاں بھاگے تو یہ بھی بھاگے، کہیں بھی کوئی اچانک انجانا سا کوئی جانور آ جائے تو بکریاں بھی بھاگیں، یہ بھی بھاگے. کہا کہ دیکھو اب آؤ میرے ساتھ، دیکھ رہے ہو کیا کھڑا ہے؟ اس نے کہا یہ ہرن کھڑا ہے. اس نے کہا کہ اب اپنے بدن کو اکڑاؤ جس طرح میں اکڑاتا ہوں، اپنے دم کو ہلاؤ جس طرح میں ہلاتا ہوں، اپنے گلے پر زور دو اور آواز نکالو، پھر اپنی آواز کو سنو، اس کا اثر دیکھو. تو بڑی مشکل کے بعد اس شیر نے جس طرح اس کو اپنے وہ سامنے کھڑے ہوئے شیر نے کہا تھا، اس نے اپنے بدن کو اکڑایا، دم کو ہلایا اور زور دے کر اپنے گلے سے آواز نکالی تو وہ ایک دھاڑ تھی. پورا جنگل گونج اٹھا، پرندے اڑنے لگے، چہچہانے لگے، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا. وہ ہرن دوڑنے لگا، دور کہیں جانور کھڑے تھے، کوئی زیبرا کوئی زرافہ، تو وہ بھاگنے لگے. تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں تو ان سب سے ڈرتا تھا، میں ان سب سے بھاگتا تھا، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کو مزہ آیا، اس نے دوبارہ دھاڑا اور زیادہ زور سے دھاڑا تو اس کی آواز سے پورا جنگل اور زیادہ گونج اٹھا. تو اس نے کہا تمہاری حقیقت یہ ہے، تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب تجھ سے ڈرتے ہیں. تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے تھے، تم غلط سوسائٹی میں، غلط صحبت میں، غلط ایک گروپ میں جا کر بیٹھ گئے اور تم اپنی اصلیت بھول گئے تھے. اس شیر نے اس کے میک اپ کو تبدیل نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کے چہرے پر کوئی رنگ پھیر دیتا، یا اس کے بالوں کو سنوارتا سجاتا، یا اس کا کوئی اور کوئی اس کو طاقتور غذا کھلاتا، کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس نے صرف یہ کوشش کی کہ اس کو یہ یقین دلائے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. میرے بھائیوں، ہم بھی اس طرح اپنی حقیقت کو نہیں پہچان پاتے، پھر پوری زندگی ہم بھٹکتے پھرتے ہیں کہ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری زندگی کو کس طرح ہماری زندگی کس طرح گزرے. تو پوری زندگی کبھی ایک جگہ، پھر دوسری جگہ، پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھے وہ رنگ اپنا لیا، تیسرے کے ساتھ بیٹھے پھر وہ رنگ اپنا لیا، اور پتہ نہیں چلا کہ ہماری حقیقت کیا تھی. تو اس طرح اپنی توانائیاں اور اپنا وقت اور اپنی عمر کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آپ سب کی حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی بنائی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے اور تم سب برابر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جتنے بھی ہو، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، تم سب برابر ہو، تم سب خدا کے نوازے گئے انسان ہو، بندے ہو. مرشد کا تصور ہے، تصوف میں وہ یہی ہوتا ہے. وہ لمبی کتابیں پڑھانا، لمبے لیکچر سنانا، بڑے بڑے وہ جو طریقے اور انداز اور انداز اپنانا، وہ ان کا کام نہیں ہوتا. وہ صرف ان کی صحبت میں رہ کر ہم سیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے.